الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کتاب اللہ یہ مقناطیسی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ مصر کے قاری عبدالباسط رحمہ اللہ بھی فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ ہمارے ملک کا جو صدر تھا اس نے ایک جگہ کے دورے کے لیے مجھے منتخب کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس سفر پہ جانا ہے۔ اب وہ ملک کا جو نام بتلایا تو وہ انگلستان تھا، تو میں نے سوچا کہ ہمارا کام تو مسلمانوں کے ممالک میں تو ہے کہ وہاں کانفرنسز ہوتی ہیں قرآن کی فلاں کی، تو ہم قرآن سناتے ہیں، لیکن انگریز جاؤں تو ادھر کیا ہے؟ تو خیر کہتے میں تیار ہوا اور پہنچ گیا، اور جب وہاں پر انہوں نے مجھے سب سے ابتدا میں ہی کہا کہ بھائی آپ قرأت سے ابتدا کریں۔ کہتے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، دل و دماغ میں تو یہ تھا کہ ان کو کیا اثر ہونا ہے، یہ تو سارے کافر اور غیر مسلم بیٹھے ہوئے سامنے۔ کہتے ابھی 2 منٹ گزرے، میری آنکھیں بند، میں تلاوت کر رہا تھا، جب آنکھیں کھولیں تو 10-12 افراد کو میں نے دیکھا کہ آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ یہ قرآن کا اثر ہے۔ قرآن تو کافر کے دلوں پر بھی ایسا اثر تیزی سے ڈالتا ہے، اور ہم تو الحمدللہ کون ہے بھائی؟ مسلمان ہیں۔ تو ہمارے دل پہ اگر اثر نہیں ہو رہا تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، میری اپنی کوتاہی ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک عالم دین کو دیہات میں مدعو فرمایا کہ بھائی جلسہ ہے، آپ کا بیان ہے، عشاء بھی آپ نے پڑھانی جلسے میں، پھر اس کے بعد بیان بھی آپ نے کرنا۔ پہنچ گئے حضرت، تو پہنچنے کے بعد جس نے اب مدعو کیا تھا، بلایا تھا، اس نے معذرت کری، حضرت میں تو بھول گیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، جو ہمارے یہاں کا زمینوں کا وڈیرا ہے اس کے تو آج بیٹے کی شادی ہے، اس نے رقص کرنے والی، ناچنے والی ہیں اور گانے والیاں بلائیں گی، اور اب تو جلسے میں کس نے آنا ہے؟ سب نے ادھر ہی جانا ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ تو حضرت نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اب نماز ہو گئی عشاء کی، سنتیں ہو گئیں، دعا ہو گئی، اس کے بعد حضرت خود کھڑے ہو گئے مصلی پہ ہی، اور متوجہ ہو کر انہوں نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص کے لیے اس کے پاس جاتے تھے قرآن سنانے، ایک بندے کے لیے، اکیلے فردن کے پاس بھی جاتے تھے، اور آپ تو ماشاءاللہ 20 سے 25 لوگ سے زیادہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو یہ تو بہت زبردست بات ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے سامنے اور میں پھر قرآن نہ پڑھوں۔ تو بس فرماتے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور ایسا زبردست قرآن ماشاءاللہ پڑھتے تھے، ایسی آواز اللہ نے دی تھی، تو کہتے کہ وہ جو گانے والیاں تھیں ان کے بھی کان میں پڑ گئی۔ اس نے لوگوں سے ہی پوچھا کہ بھائی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا وہ بس ایک جاہل مولوی آئے ہوئے، وہ مسجد میں تقریر کر رہا ہے، تو قرآن پڑھ رہا ہے وہاں۔ تو اس عورت نے کہا کہ ارے بے وقوفو، قرآن کا میں مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ گانے باجے، یہ شیطانی اعمال، یہ روحانی عمل قرآن کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے، لہذا میں نہیں گا سکتی بھائی، بڑی معذرت سے، اور میں تو جا رہی ہوں۔ کہتے ہیں وہ وہاں سے نکلی اور مسجد کے قریب جب پہنچی تو وہی مولوی صاحب سے آ کر اس نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا قرآن سن کے میں پاگل ہو گئی، اور میں مزید سننا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دے دیں میں پیچھے بیٹھ جاؤں۔ تو مولانا نے کہا بھائی بالکل تیرے کو اجازت ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن سنیں اور عمل کریں، لہذا کہتے ہیں اس کے پیچھے سارے اس کا رقص دیکھنے والے مرد بھی جو ہے پہنچ گئے مسجد میں ہی جمگٹا لگ گیا۔ تو یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے اثر کرنے والا، دلوں کے اوپر راج کرنے والا یہ کتاب، اور اسی کتاب کا مہینہ اب آ رہا ہے قریبی، اور ہم پورا مہینہ گزر جائے اور کتاب کو ہاتھ نہ لگائیں تو یہ تو بڑے افسوس کی بات۔ مطلب ابھی سے آپ ایک ٹارگٹ بنائیں کہ بھائی میں نے اس رمضان کے
30 ایام کے اندر کتنے قرآن پڑھنے؟ روزانہ کی بنیاد پہ ہر فرض نماز پڑھوں گا، اور اس کے بعد میں نے کم سے کم جو ہے نا 1 پاؤ میں نے پڑھنا ہے۔ 1 پاؤ تقریباً کتنا ہوتا ہے؟ آگے پیچھے صفحہ ملائیں تو 2 اور سوا 2 صفحے کا، تو میں 2 صفحے لازمی پڑھوں گا۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ 2 صفحے پڑھیں گے تو 5 نمازوں میں کتنے ہو جائیں گے بھائی؟ 10 صفحے ہو جائیں گے نا آرام سے، اور اگر ڈبل کر لیں تو 1 پارہ آرام سے ہو جائے گا۔ تو کم سے کم تو یہ صورت حال ہے جو غیر حافظ ہے اس کے لیے، اور جو حافظ ہے وہ تو کم سے کم ہر نماز کے بعد 1 پارہ پڑھ لے۔ تو کیا ہی زبردست بات ہو جائے بھائی کہ ہمارا کم سے کم جو ہے نا رمضان میں 5 قرآن تو ختم ہو، اور اس سے زیادہ ہو جائے انشاءاللہ تو کیا ہی کہنا۔ تو قرآن کا مہینہ ہے یہ، ابھی سے ارادہ کر لیں انشاءاللہ ہم نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ تو جب دوسرے سٹیپ کا ارادہ کر لیں گے نا تو نماز تو خود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے، شیطان یہ غلط بھی سوچ دلاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بس تو نے نماز ہی پڑھنی ہے، باقی کچھ نہیں کرنا۔ وہ نماز سے بھی لے جاتا ہے، پھر محنت تو ایسی کر رہے ہیں نا ابھی سے ان دنوں میں، اس کو پتہ ہے بند ہونا ہے میں نے، تو ابھی سے وہ ذہن میں کیا بات ڈال رہا ہوتا ہے کہ یار یہ رمضان آ رہے ہیں، نمازیں میں نے ساری پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ حالانکہ یہ شیطانی خیال ہے۔ نماز تو بھائی پڑھنی ہے جیسے کھانا کھاتے ہو، یہ تو کوئی آپ کو ارادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارادہ کرنا ہے اس سے آگے کے کام کا کہ بھائی میں نے نماز کے بعد کرنا کیا کیا ہے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے کریں گے نا انشاءاللہ بھائی۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔